الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ تعالی سے ڈرتے رہو، وآمنوا اور ایمان لاؤ تم برسولہ، اس کے رسول پر، یؤتکم وہ دے گا تم کو کفلین من رحمتہ، اپنی رحمت سے دوہرا اجر، ویجعل لکم اور بنا دے گا تمہارے لیے نوراً ایسا نور، تمشون بہ چلو گے تم اس نور کے ذریعے، ویغفر لکم اور بخشش کر دے گا تمہاری، واللہ اور اللہ تعالی غفور بخشنے والا ہے، رحیم رحم فرمانے والا ہے. لئلا یعلم اہل الکتاب، تاکہ جان لیں اہل کتاب، اللہ یقدرون کہ نہیں وہ قدرت رکھتے، علی شیء من فضل اللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل کے کسی حصے پر، وَأَنَّ الْفَضْلَ اور بے شک تمام کا تمام فضل، بِيَدِ اللَّهِ اللہ کے دست قدرت میں ہے، یؤتیہ وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تبارک و تعالی بہت بڑے فضل والا ہے. ان آیات مبارکہ میں پہلی چیز جو قابل توجہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو. ایک چیز تو یہ، وآمنوا برسولہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. تو ایمان والے تو پہلے ہی ہیں، پھر کیا ایمان لائیں؟ فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. تو ایمان تو رسول پر ایمان لائے بغیر مکمل ہوتا ہی نہیں. تو ایمان والا بھی کہاں پھر کہاں ہے کیا؟ اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اس کے دو مفہوم مفسرین نے بیان کیے. پہلا مفہوم تو یہ ہے کہ اس سے خطاب عام اہل ایمان کو ہے کہ جو لوگ زبانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو، وہ لوگ عملی طور پر نبی پر ایمان لاؤ. خالی زبانی اقرار کرنے ہی کو کافی مت سمجھو، بلکہ تم جب ایمان لائے ہو تو اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر زندگی گزارو. دوبارہ ایمان لانے کا مقصد یہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسن،
کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہٰذا تمہارے ایمان کے کامل مکمل ہونے کی دلیل فراہم کرو، اور وہ دلیل یہ ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو، آپ اس طرح زندگی گزارو جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے یا زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ عیسائی حضرات کو، وہ عیسائی کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے تو ایمان والے ہیں، یعنی کسی بھی نبی کو ماننے والوں کو مسلمان ہی کہا جائے گا، مومن ہی کہا جائے گا۔ تو جب پہلے وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اس لیے مومن تھے، لیکن اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اظہار و اعلان ہو چکا ہے، تو ان عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے وہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہو، اب جو ہے نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ یہ دو مفہوم ہے اس کے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور ایمان لاؤ اپنے رسول پر۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے اپنی رحمت سے تمہیں 2 اجر عطا فرمائے گا، ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ایسا نور دے گا کہ اس نور بصیرت کی روشنی میں تم چلو گے۔ ایک تو اس سے یہ مراد ہے جب بندہ سنتوں کا اہتمام کرتا ہے کہ بھئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح بیدار ہوتے تھے تو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھتے تھے، اس طرح وضو فرماتے تھے، اس طرح مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، اس طرح کھانا کھاتے تھے، اس طرح کپڑا پہنتے تھے، اس طرح سوتے تھے۔ زندگی کی جتنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، جب بندہ ان کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو انسان کو ایک شعور، ایک فہم، ایک ایسی سوچ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اس سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ایک سوچ، اس سوچ کو نور کہا گیا ہے۔ وہ ایک ایسی روشنی بندے کو مل جاتی ہے کہ وہ اس سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے اس سوچ کے ملنے پر بندہ زندگی کو بہت آسانی سے گزارتا ہے، بہت ساری پریشانیوں سے بچ جاتا ہے، بہت سارے مصائب سے اس کو نکلنے کی راہ اللہ رب العالمین جو ہے اس سنتوں کے نور کے صدقے میں بتلا دیتے ہیں۔ ایک مراد تو یہ ہے، اور دوسرا ہے ہی اسی سورہ مبارکہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اہل ایمان کے ساتھ جو ہیں ایک نور ہوگا جو میدان حشر سے ان کو جنت کی طرف ساتھ ساتھ چلے گا۔ تو جب اتباع سنت آدمی اختیار کرتا ہے تو اس اتباع سنت کے سبب سے اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اسے نور بصیرت عطا فرماتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی نور عطا فرمائیں گے، جس کی وجہ سے آسانی کے ساتھ وہ پل صراط کو کراس کر جائیں گے۔ تیسری چیز وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ رب العالمین تمہاری بخشش فرمائیں گے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، لام تعلیل کا ہے اور لائے نفی زائدہ ہے تاکید کے لیے، سیدھا سیدھا ترجمہ ہوگا تاکہ جان لیں اہل کتاب۔ اہل کتاب یعنی پرانی کتابیں جن امتوں کو ملی تھیں، انجیل ہے،
तौरात है, ज़बूर है, ताकि जान ले अहले किताब अल्लाह यक़दिरून अला शैइन मिन फ़ज़लिल्लाह, कि अल्लाह के फ़ज़ल के किसी हिस्से पर वो कादिर नहीं हैं। बाद लोग ये कहते थे हम ईसाई हैं, हम अल्लाह के बड़े प्यारे हैं, हम यहूदी हैं, हम अल्लाह के बड़े प्यारे हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें जहन्नुम में नहीं डालेगा। फरमाया को अल्लाह के फ़ज़ल के बगैर कोई जन्नत में जा नहीं सकता, और अल्लाह के फ़ज़ल पर किसी की अजारादारी नहीं है। अल्लाह का फ़ज़ल तो अल्लाह ही के दस्ते कुदरत के अंदर है, ठीक है। हम ऐसे बड़े ख़ानदान से हैं, लिहाजा यहाँ कोई ख़ानदानी वानदानी नहीं चलती, यहाँ तो आमाल चलते हैं और सारा कुछ अल्लाह ही के दस्ते कुदरत में है। लिअल्ला यअलम अहलुल किताबी अल्ला यक़दिरून अला शैइन मिन फ़ज़लिल्लाह, वो जान ले अहले किताब के अल्लाह के फजल का कोई हिस्सा उनके कब्जे में नहीं है, बल्कि अल्लाह का फजल उसको मिलेगा जो अल्लाह पर ईमान लाएगा, अल्लाह तबारक व तआला का खौफ दिल में रखेगा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएगा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा। व अन्नल फ़ज़्ल बियदिल्लाहि, और सारे का सारा फजल अल्लाह के हाथ में है, यानी अल्लाह की कुदरत में है। युतीहि मन यशाउ, वो जिसे चाहता है उसे देता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, अल्लाह तबारक व तआला बड़े फजल वाले हैं।